السلام علیکم ناظرین، پروگرام سوال آپ کا کے ساتھ میں ہوں جہاں زیبرانہ۔ آج کے پروگرام میں ہم آپ کو قادیانی جماعت کے موجودہ سربراہ کا ایک ویڈیو کلپ دکھائیں گے جو کہ قادیانی جماعت کے آفیشیل ٹی وی چینل پر نشر ہوا، اور اس ویڈیو کلپ پر کچھ تبصرہ کریں گے۔ ویڈیو پر تبصرے کے لیے ہمارے ساتھ ویڈیو لنک کے ذریعے آج پروگرام میں موجود ہیں مجلس احرار اسلام کے نائب امیر مولانا سید محمد کفیل بخاری صاحب۔ کفیل بخاری صاحب، پروگرام میں آپ کی شرکت کا بہت بہت شکریہ۔ جناب جہاں زیب صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے اس اہم ایشو پر مجھے گفتگو کے لیے اپنے پروگرام میں دعوت دی۔ ناظرین، چلیے دیکھتے ہیں قادیانی سربراہ کا ویڈیو کلپ۔ میرا سوال ہے کہ اگر غیر احمدی کی مسجد میں جاؤ، غیر احمدی کی مسجد میں جاؤ، ان کے پیچھے نماز پڑھنا کیوں نہیں لاؤ؟ کیوں نہیں لاؤ؟ بات یہ ہے کہ پہلے احمدی غیر احمدیوں کے پیچھے نماز پڑھ لیا کرتے تھے، پھر غیر احمدیوں نے مخالفت کی اور انہوں نے اپنے آپ کو روکا، لوگوں کو روکا کہ احمدیوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی۔ پھر حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے بھی نہیں پڑھنی، نمبر ایک۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم حضرت مسیح علیہ السلام کو مانتے ہیں نا، ٹھیک ہے نا، غیر احمدی نہیں مانتے۔ ہم کیا مانتے ہیں مسیح علیہ السلام کو؟ ہم مسیح علیہ السلام کو مانتے ہیں کہ وہ امام مہدی ہیں، مسیح موعود ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلامی میں نبی بنا کے بھیجا ہے، جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو آگے پھیلانے والا ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے ہم تبلیغ کرتے ہیں نا دنیا دوسروں کو، اس لیے ہم نے مشن کھولے ہوئے ہیں نا، اس لیے ہم افریقہ میں بھی جا کے تبلیغ کرتے ہیں، آسٹریلیا میں بھی، امریکہ میں بھی، یورپ میں بھی، ایشیا میں بھی ہیں۔ غیر مسلمانوں کو بھی مسلمان بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم ان کو احمدی نہیں بناتے، ہم مسلمان بناتے ہیں، ٹھیک۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح علیہ السلام کو امام مہدی بنایا، اور وہ دوسرے جو مولوی ہیں غیر احمدی، وہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے امام کو نہیں مانتے، تو کیا ہماری غیرت اتنی بے غیرت ہے ہم کہ اس کے پیچھے نماز پڑھ لیں، جو اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے امام کا انکار کرتا ہے۔ یہ امام جو مسجدوں کا ہے، ان کو تو لوگوں نے امام بنایا نا، ٹھیک ہے۔ مسیح موعود کو اللہ تعالیٰ نے امام بنایا، اور جو اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے امام کا انکار کرتا ہے، اس کے پیچھے ہم کس طرح نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اس لیے نہیں پڑھتے۔ کفیل بخاری صاحب، ویڈیو آپ نے دیکھا۔ جیسا کہ قادیانی جماعت کے موجودہ سربراہ نے اس ویڈیو میں کہا کہ مرزا غلام قادیانی نے اپنی جماعت کو مسلمانوں کے پیچھے نماز پڑھنے سے اس لیے روکا کیونکہ مسلمانوں نے مرزا غلام قادیانی کی مخالفت کی، تو کیا اصل میں یہی وجہ تھی، یا اصل وجہ یہ تھی کہ مرزا غلام قادیانی نے اپنی جماعت کو اس سے روکا کیونکہ مرزا غلام قادیانی اپنے نام ماننے والوں اور مخالفین کو غیر مسلم سمجھتا تھا؟ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی سید الرسول وخاتم الانبیاء محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واتباعہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ آپ نے جو سوال کیا ہے کہ قادیانی جماعت کے موجودہ سربراہ مرزا مسرور احمد کا یہ کہنا ہے کہ ہم غیر احمدیوں کے پیچھے نماز اس لیے نہیں پڑھتے کہ غیر احمدیوں نے خود مسلمانوں کو، یا جو قادیانی لوگ نہیں ہیں ان کو منع کر دیا، اور اس سے پہلے ہم پڑھتے تھے، اور بقول ان کے مرزا قادیانی جن کو وہ مسیح موعود کہتے ہیں، وہ پہلے پڑھتے تھے، اور جب غیر احمدیوں نے منع کر دیا تو پھر انہوں نے بھی احمدیوں کو منع کر دیا کہ وہ بھی ان کے پیچھے نماز نہ پڑھے۔
پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سارے مذہب کی جو بنیاد ہے قادیانی مذہب کی، وہ جھوٹ پر ہے، دجل پر ہے، دھوکے پر ہے۔ اور اس گفتگو میں بھی موجودہ قادیانی سربراہ نے ایک معصوم بچے کے سوال پر جس طرح جھوٹ بولا ہے اور غلط بیانی سے کام لیا ہے، بڑا ہی یعنی مضحکہ خیز قسم کا جواب دیا ہے انہوں نے۔ آئیے ہم جائزہ لے لیتے ہیں کہ انہوں نے یہ اپنے عقیدے کی بنیاد پر اس عمل کو اختیار کیا ہے یا معروضی حالات کے تحت انہوں نے ایسی بات کی ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنے سوا تمام مسلمانوں کو، پوری امت مسلمہ کو کافر سمجھتے ہیں، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ نماز ہماری لے لی اور پوری امت مسلمہ کو کافر قرار دیا۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، اس میں سب سے پہلے تو میں آپ کے سامنے خود قادیانی جماعت کے بانی مرزا غلام قادیانی صاحب، انہوں نے جو کچھ کہا اپنے بارے میں اور اپنے نہ ماننے والوں کے بارے میں، انہوں نے کہا کہ خدا تعالیٰ نے میرے پر ظاہر کیا ہے کہ ہر ایک شخص جس کو میری دعوت پہنچی ہے اور اس نے مجھے قبول نہیں کیا، وہ مسلمان نہیں ہے اور خدا کے نزدیک قابل مواخذہ ہے۔ تذکرہ ان کی کتاب ہے اور صفحہ 519 ہے، طبع چہارم۔ پہلی بات جو مرزا صاحب نے یہ تذکرہ میں انہوں نے لکھی، اور دوسری بات یہ میرے پاس مرزا قادیانی کے فرزند مرزا بشیر احمد ایم اے، یہ ان کی کتاب ہے، ریویو آف ریلیجنز، یعنی دنیا کے مذاہب پر نظر، یہ مارچ 1915 میں یہ شائع ہوا، جلد 14 ہے، نمبر 3-4 ہے۔ اس میں سب سے پہلی عبارت جو انہوں نے نقل کی ہے وہ یہ ہے کہ ہر ایک شخص جو موسیٰ کو تو مانتا ہے مگر عیسیٰ کو نہیں مانتا، یا عیسیٰ کو مانتا ہے مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا، اور یا محمد کو مانتا ہے پر عیسیٰ موعود کو نہیں مانتا، وہ نہ صرف کافر بلکہ پکا کافر اور دارِ اسلام سے خارج ہے۔ اور یہ فتویٰ ہماری طرف سے نہیں ہے بلکہ اس کی طرف سے ہے جس نے اپنے کلام میں ایسے لوگوں کے لیے اولئک هم الکافرون حقا یہ فرمایا۔ اب آپ اندازہ فرمائیں کہ پوری امت مسلمہ کو نہ صرف کافر بلکہ پکا کافر قرار دیا ہے، اور قرآن کریم کی ایک آیت کا من گھڑت مفہوم، اپنی مرضی کا ایک مطلب نکال کے اور پوری امت مسلمہ کو کافرون میں شمار کر دیا۔ اسی طرح یہ عقیدہ ہے، اسی ریویو آف ریلیجنز اس کے صفحہ 125 میں، یہ پہلی عبارت صفحہ 110 پر ہے اور دوسری 125 پر ہے، اس میں مرزا صاحب نے اپنے ہی ایک منحرف ہونے والے ایک ساتھی جو ان کا نعوذ باللہ جس کو صحابی بھی کہا جاتا تھا جب تک وہ ان کے ساتھ کھڑا تھا، عبد الحکیم خان، اور اس کو مرتد قرار دیا ہے کہ اس نے مرزا قادیانی کی جماعت سے اپنے آپ کو الگ کر لیا اور وہ یعنی ان کے اس دعوی نبوت کا انکاری ہو گیا، اس کو مرتد قرار دیا انہوں نے۔ اس کے خط کے جواب میں لکھا، بہرحال جب کہ خدا تعالیٰ نے مجھ پر ظاہر کیا ہے کہ ہر ایک شخص جس کو میری دعوت پہنچی ہے اور اس نے مجھے قبول نہیں کیا، وہ مسلمان نہیں ہے اور خدا کے نزدیک قابل مواخذہ ہے، تو کیوں کر ہو سکتا ہے کہ
اب میں ایک شخص کے کہنے سے جس کا دل ہزاروں تاریکیوں میں مبتلا ہے خدا کے حکم کو چھوڑ دوں؟ اب اس کی تشریح میں مرزا بشیر احمد جو مرزا صاحب کے فرزند ہیں وہ لکھتے ہیں کہ اس تحریر سے بہت سی باتیں حل ہو جاتی ہیں۔ اول یہ کہ حضرت صاحب کو اللہ تعالیٰ نے الہام کے ذریعے اطلاع دی کہ تیرا انکار کرنے والا مسلمان نہیں، اور نہ صرف یہ اطلاع دی بلکہ حکم دیا کہ تو اپنے منکروں کو مسلمان نہ سمجھ۔ دوسرے یہ کہ حضرت صاحب نے عبدالحکیم خان کو جماعت سے اس واسطے خارج کیا کہ وہ غیر احمدیوں کو مسلمان کہتا تھا۔ اور تیسری بات یہ کہ مسیح موعود کے منکروں کو مسلمان کہنے کا عقیدہ ایک خبیث عقیدہ ہے۔ اب آپ اندازہ فرمائیں کہ موجودہ جو سربراہ ہیں قادیانی جماعت کے کس قدر انہوں نے جھوٹ بولا ہے کہ اس وجہ سے ہم نماز نہیں پڑھتے کہ غیر احمدیوں نے نماز پڑھنے سے منع کیا، تو مرزا صاحب نے جو ہے وہ احمدیوں کو بھی روک دیا کہ آپ ان کے پیچھے نماز بھی۔ ان کا عقیدہ ہے، وہ مسلمان ہی نہیں سمجھتے، وہ جب مسلمان ہی نہیں سمجھتے تو نماز کیسے پڑھیں گے ہمارے پیچھے؟ ایک شعر ہے مرزا صاحب کا جو الہام ہے: چو دور خسروی آغاز کردن مسلمان را مسلمان باز کردن۔ اب اس الہامی شعر کی استغفر اللہ اس کو الہام کہا گیا، اور اس کی تشریح میں وہ رقم تراز ہیں کہ اس الہامی شعر میں اللہ تعالیٰ نے مسیح موعود کے منکروں کو مسلمان بھی کہا ہے اور پھر ان کے اسلام کا انکار بھی کیا ہے۔ یعنی کمال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بڑی صراحت کے ساتھ مسلمانوں کو مسلمان کہا اور کافروں کو کافر کہا، منافقوں کو منافق کہا۔ اللہ کے کلام میں تضاد نہیں ہے، وہ بالکل سیدھا کلام ہے۔ اب یعنی اللہ تعالیٰ پر ایسا الزام لگایا ہے کہ انہوں نے مسلمان بھی کہا ان کو اور پھر ان کے اسلام کا انکار بھی کیا۔ اور اس کی اب توجہ دیکھیں کہ ان کو مسلمان تو اللہ تعالیٰ نے اس غرض سے کہا کہ وہ دنیا میں اسی نام سے مشہور ہے، اور اگر یہ نام ان کے لیے استعمال نہ کیے جاتا تو پھر پتہ کس طرح لگتا کہ کون لوگ مراد ہیں، اور پھر ان کے اسلام کا انکار اس لیے کیا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مسلمان نہیں ہیں۔ اب دیکھیں کس طرح یہ چکر دے کے، گھمن گھیریاں دے کے، یعنی پوری امت مسلمہ کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ مسلمان بھی ہے اور کافر بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو، یعنی وہ چونکہ مسلمان کہلاتے ہیں، معروف ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان معنوں میں ان کو مسلمان کہاں کہا۔ مرزا قادیانی صاحب کے شعر ہے، وہ کو اللہ کا کلام نہیں ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ اگر اس طرح الہام جو ہیں وہ دین کے اندر اگر حجت بننے لگ جائیں تو خود قادیانی جماعت کے اندر اس وقت تقریباً 24 کے قریب ایسے افراد ہیں کہ جو نبوت کے تقریباً مدعی ہیں، اور وہ مرزا صاحب، بعض ان میں سے مرزا صاحب کے دعویٰ نبوت کے ہی منکر ہیں، اور بعض ان اپنے آپ کو ان کا خلیفہ کہتے ہیں کہ ہم نے آگے اس میسج کو جو ہے وہ اس کو جاری کر دیا ہے اور اس کو لے کر ہم آگے چل رہے ہیں، اس کی رینیول ہے آگے۔ تو ان کو کیا کہیں گے وہ؟ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مسلمان کہا، کافروں کو کافر کہا، یا ایھا الکافرون یا ایھا المنافقون، سیدھی سیدھی بات کی ہے۔ اور ایھا المسلمون یا ایھا الناس، عام لوگوں کو جہاں مخاطب کیا وہاں عام لوگوں کی بات کی۔ تو یہ دوہرے معیار ہیں، اور مسلسل دیکھیں ایک معصوم بچے کا ذہن کس طرح خراب کیا اور انہوں نے کیا میسج دے رہے ہیں۔ اچھا اب اور بات دیکھیں، اسی ریویو کے اندر یعنی خود ان کی جماعت کے بانی جو ہیں، ان کے جو جد امجد ہیں موجودہ سربراہ کے، وہ بڑی وضاحت کے ساتھ اپنا عقیدہ جو ہے، جو باطل عقیدہ اس کو بیان کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کے صفحہ 129 پر انہوں نے لکھا کہ بقول ان کے نعوذ باللہ کہ مسیح موعود کا الہام ہے جو آپ نے اشتہار میں یار الاخیار
مورخہ 25 مئی 1900 صفحہ 8 پر درج کیا ہے، اور وہ یہ ہے، یہ 129 صفحہ ہے اس کتاب کا، کلمۃ الفصل کا، ریویو آف ریلیجنز، اور اس میں وہ یہ ان کے فرزند جو ہیں وہ اس الہام کو، ان کے جو جھوٹا الہام ہے اس کو درج کر رہے ہیں کہ جو شخص تیری پیروی نہیں کرے گا اور تیری بیعت میں داخل نہیں ہوگا اور تیرا مخالف رہے گا، وہ خدا اور رسول کی نافرمانی کرنے والا اور جہنمی ہے۔ آگے اس کی وضاحت میں مرزا بشیر احمد ایم.اے خود رقم تراز ہیں۔ اب جب کہ یہ مسئلہ بالکل صاف ہے کہ مسیح موعود کے ماننے کے بغیر نجات نہیں ہو سکتی، یعنی آخرت کے اندر، تو کیوں خام خواہ غیر احمدیوں کو مسلمان ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے؟ کیا اگر مسیح موعود کے منکر مسلمان ہیں تو یہ کہنا ٹھیک نہیں ہے کہ ایک اسلام ایسا بھی ہے جو انسان کو باوجود نیک اعمال کے نجات نہیں دلا سکتا؟ اندازہ فرمائیں آپ، کیا ایسا عقیدہ اسلام کو اس کی بنیاد سے ہلا دینے والا نہیں ہے؟ یاد رہے کہ یہاں اعمال کا سوال نہیں بلکہ عقائد کا سوال ہے۔ پس وہ جس کے عقائد میں مسیح موعود پر ایمان لانا داخل نہیں، بقول حضرت مسیح موعود نعوذ باللہ جہنمی ہے اور نجات نہیں پا سکتا۔ اب آگے ہم چلتے ہیں، ان کے فرزند مرزا بشیر الدین محمود، تو یہ مرزا بشیر الدین محمود صاحب لکھتے ہیں، ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم غیر احمدیوں کو مسلمان نہ سمجھیں اور ان کے پیچھے نماز نہ پڑھیں، کیونکہ ہمارے نزدیک وہ خدا تعالیٰ کے ایک نبی کے منکر ہیں۔ یہ دین کا معاملہ ہے، اس میں کسی کا اپنا کوئی اختیار نہیں کہ کچھ کر سکے۔ انوار خلافت، انوار العلوم، جلد 3 صفحہ 148۔ اب یہ ان کے دوسرے فرزند بھی اسی عقیدے کی آگے تصدیق کر رہے ہیں اور اپنا عقیدہ واضح کر رہے ہیں۔ تو سیدھی بات ہے، مرزا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کر کے اپنے پر ایمان لانے کا کہا، جو ایمان نہ لائے انہیں کافر کہا۔ وہ کافر کے پیچھے نماز پڑھنے کا کب اور کہاں اس نے کہا اور کب پڑھی اس نے؟ اس کی کہیں کوئی مثال نہیں ملتی۔ کفیل بخاری صاحب اس ویڈیو میں جواب دیتے ہوئے مرزا مسرور کا یہ بھی کہنا ہے کہ مرزا غلام قادیانی کو اللہ تعالیٰ نے امام مہدی اور نبی بنایا، نعوذ باللہ۔ مرزا مسرور کے اس جھوٹ کے بارے میں ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیے۔ گزارش یہ ہے کہ پوری امت مسلمہ کو قرآن کریم اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کسی ایسے امام کی اطلاع نہیں ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کرنا ہے اور اس دنیا کے اندر اس کو بھیجنا ہے۔ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی کو منتخب کرنے کا سلسلہ خود اللہ تعالیٰ نے بند فرما دیا ہے، اور جن کا انتخاب کی اطلاع ہے وہ پہلے منتخب ہو چکے ہیں اور اس کی اطلاع حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے اور امام مہدی پیدا ہوں گے، اور ان کا نام بتایا کہ ان کا نام، ایک تو یہ فرمایا کہ وہ میری نسل میں سے ہوگا، سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہما ان کی اولاد میں سے ہوں گے، اور ان کا نام میرے نام پر ہوگا، ان کے والد کا نام میرے والد حضرت عبداللہ کے نام پر ہوگا، اور ان کی والدہ کا نام میری والدہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے نام پر ہوگا۔ تو یہ ساری خبریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے گئے ہیں۔ اب کسی نئی خبر کی بھی ضرورت نہیں ہے، نئی تعلیم کی ضرورت نہیں ہے، نئے الہام کی، نئی وحی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، ختم ہو گئی بات۔ اللہ تعالیٰ نے آج کے دن ہمارے لیے ہمارے دین کو مکمل کر دیا اور اسلام کو ہمارے لیے بطور دین کے پسند کیا، دین مکمل ہو گیا۔ اب اگر حضرت امام مہدی تشریف لائیں گے، پیدا ہوں گے، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد اور نصرت کریں گے، اسلام کا غلبہ کریں گے، تو یہ نظام بھی اللہ کے ہاں طے ہو گیا اور اس کی اناؤنسمنٹ کر دی گئی
مرزا قادیانی صاحب نے یعنی دین تو ہمارا اٹھا لیا، دین اسلام، اور تشریح اپنی مرضی کی انہوں نے، اور اس کو الہام کا درجہ دے کر انہوں نے پوری یعنی امت کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو میں جو اپنے آپ کو احمدی کہلاتے ہیں ان قادیانی دوستوں کو میں ان کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ خدا کے لیے ان تضادات کو دیکھیں، اور ہم بڑی یعنی سچے دل کے ساتھ، محبت کے ساتھ ان کو اسلام میں داخل ہونے کی دعوت دیتے ہیں۔ کفیل بخاری صاحب، آپ کی پروگرام میں شرکت کا بہت بہت شکریہ۔ تو ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ پروگرام باقی پروگرامز اور ٹاپک کی طرح پسند آیا ہوگا۔ ناظرین، اگر قادیانیت کے متعلق آپ کے ذہن میں کچھ اور سوالات بھی موجود ہیں تو پلیز اسکرین پر دیے ہوئے واٹس ایپ نمبر پر ہمیں واٹس ایپ کیجیے تاکہ ان سوالات کے جوابات ہم اپنے پروگرام میں شامل کریں اور آپ کو نئی انفارمیشن سے آگاہی ملے۔ ناظرین، اگلے پروگرام تک کے لیے جہاں زیبرانہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔